الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 184 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ محتاج ہے، فقیر ہے، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یہ کچھ لوگ تھے ان کو منافقین یا یہودی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس آیت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی، اس چیز کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا۔ قرض حسنا کو بتایا جو اللہ نے مال خرچ کرنے کے متعلق بے شمار آیات قرآن میں رکھی ہیں، اور یہ آیت بیچ میں آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف مال خرچ کرنے کو قرض حسنا سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے گا۔ یعنی کہ ایک انتہائی سمجھو کہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ کو قرض تصور کرے۔ تو اس بات کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انہوں نے اس کو الٹے اس معنوں میں لیا، یعنی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ ماننی تو ہوتی نہیں تھی بات، کوئی نہ کوئی بہانے بازی انہوں نے کرنی۔ تو اس بات کو نہ ماننے کے انہوں نے کہ یہ بہانہ خام خواہ کا بنا لیا، ایک بات بنانے ایک مذاق اڑایا قسم کا کہ لو یہ کیا حکم آ گیا، اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ وہ ان کے بات کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا۔ اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نوٹس کیا، اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات، کے بات کو نہ ماننا تو الگ چیز ہے، ایک اوپر اس کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا۔ اور اس مذاق اڑانے کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے تشبیہ دیا ہے کہ تم اللہ کو رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ یہ یعنی کہ عادت تھی کچھ لوگوں کی، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بدبخت قسم کے جو کہ مختلف آیات قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں، جہاں پہ حوروں کا تذکرہ رہتا ہے یا اور قسم کی کچھ آیات آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ملحدین قسم کے ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ کہنے کو وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن نہ روزے نہ نماز کے ایسے عجیب و غریب لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے کچھ چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اتنی عقل سمجھ تو نہیں ہوتی اس کی بات کے اندر کیا حکمت ہے، کیا چیز ہے، اور نہ ماننا ویسی ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بات کو نہیں ماننا، تو اس چیز کے اندر وہ مذاق اڑانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک ایسی چیز کی طرف تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا ایک مذاق اڑایا، مذاق ان الفاظ میں اڑایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو نعوذ باللہ کو فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، اور ہم غنی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سنکتب ما قالوا، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم جلدی جلد اس کو لکھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ان کی ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے کہ جو بھی کچھ انہوں نے کہا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ان کو ناحق انبیاء کو قتل کرنا، جو ان کے بولنا بھی اور ان کے کرنا بھی، جو بھی ان کے اعمال ہیں، جو کچھ وہ منہ سے کہہ رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہوتا جائے گا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اعمال وہ بھی ہر چیز نوٹ ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی کوئی چیز ان کی وہ ضائع نہیں ہوگی، ایسے کہ کوئی اتنا ہلکا نہ لیں چیزوں کو، جو مرضی کہتے چلے جائیں، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، اگر ہر چیز نوٹ ہوگی ان کا۔ یہ بڑے ان کے وعید کے کہنے کی بات ہے، قسم کے سخت قسم کے جیسے ڈراوا دیا جاتا ہے کہ ہر چیز نوٹ ہوگی تمہاری، ایسے کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا تمہیں۔ تو فرمایا کہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو اب جلنے کا عذاب، یعنی کہ ہر چیز نوٹ کر کے ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، ان کے جرائم ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، تو ان جرائم کی ان کو سزا کے طور پہ کو کہا جائے گا کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، کو جلنے کا عذاب وہاں پہ چکھنا پڑے گا، سزا ان کو جلنے کی۔ مگر ذالک بما قدمت ایدیکم، اور کہا جائے گا کہ یہ جو کچھ تم کرتوت کرتے تھے، جو کچھ تم نے کیا، یہ اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی بھی ظلم نہیں کرنے والے ہیں، کہ جو اس کے غلام ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تم تھے ہی نہیں، تھے نافرمان و نہ ماننے والے تم نہیں تھے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ جو عذاب یہ سزا تمہیں دی جا رہی ہے، یہ عذاب یہ سزا جو بھی ہو رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں جو آگے بھیجا، یہ اس کی جزا ہے۔ اور فرمایا کہ کون لوگ تھے اس قسم کی حرکتیں کرنے والے؟ الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لے کے آ جائے جس کو آگ کھا جائے۔ یہ بھی ان کا ایک نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا اللہ کے اوپر، انہوں نے ایک جھوٹ وعدہ ہے اس چیز کا کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم نے اس وقت تک ایمان نہیں لایا کسی رسول پہ بھی جب تک وہ یہ معجزہ نہ ہمیں دکھا دے گا کہ ایسی قربانی لے کے آ جائے، کو آگ کھا جائے۔
اب یہاں پہ یہ بات تو صرف جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ان سے وعدہ لے رکھا ہے، وعدہ تو ہرگز کوئی نہیں ایسا کیا، لیکن ایسا ماضی میں ہوا ضرور ہے، اس کا ابھی اگلی آیت کے اندر یہ آ جائے گا کہ ایسا معجزات پیچھے گزرے ہیں کہ قربانی پیش کی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس کو قربانی کو کھا جاتی تھی، لے جاتی تھی، اچک لیتی تھی، یہ چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ دیکھیے سب سے پہلے نشانی تو یہی ملتی ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک ہی قبول ہوگی تو ایک ہی نہیں ہوئی، تو جس کی نہیں ہوئی تو پھر وہ دشمن بن گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو وہ یعنی کہ سوال یہ پیدا ہے کہ ان کو پتہ کیسے لگا کہ میری قبول ہوگی میری قبول نہیں ہوئی، پتہ نشانی کیا نظر آئی؟ تو پتہ لگتا ہے کہ نشانی یہ اسی قسم کی تھی کہ وہ پیش کی گئی تو آگ نے ایک کو کھا لیا اور ایک کو نہیں کھایا، تو پتہ چل گیا۔ تو یہاں پہ اگلی آیت میں آئے گا اس کی بھی تفصیل تھوڑی سی کہ یہ چیز پہلے تھی ضرور، تو انہوں نے اس چیز کو یہ دلیل بنانے کہ یہ لازم چیز اللہ نے کر دی کہ جب تک یہ دلیل نہیں پیش کی جائے گی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھایا جائے گا تو کسی رسول پر ایمان ہی نہیں لانا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو انہوں نے گھڑ لیا، اپنی طرف سے اللہ پر ایک بہتان باندھ دیا، جھوٹ بول دیا۔ اس کا اللہ پھر مزید جواب دے رہا ہے، قل کہہ دو ان سے کہ قد جاءکم رسل من قبلی، کہ بے شک میرے سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول، بہت سے رسول آئے، جمع کا صیغہ ہے، بہت سے پیغمبر، کئی رسول آئے، بالبینات، واضح دلائل لے کے، بالکل نشانی معجزات لے کے آئے، وبالذی قلتم، تو یہ بھی لے کے آئے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز پہلے ہو چکی ہے، کہ جو تم اب ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ ڈیمانڈ بھی تمہاری پہلے پوری کی جا چکی ہے۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان کو بھی قتل کیا اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تمہارے اگر ایمان لانے کا معیار یہی ہے کہ جو یہ معجزہ پیش کرے گا اس کو ایمان لے آئیں گے، تم یہ معجزہ پیش کرنے والے بھی تمہارے پاس آ چکے پہلے، تو تم نے ان پر کیوں نہیں ایمان لے کے آئے، تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو تو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، ایک بہانہ ہے، تم نے گھڑ لیا ہے، یہ چیز تو پہلے ہو چکی ہے، اگر تم اتنے ہوتے بات والے تو تم ان کو ایمان لا چکے ہوتے، تم ان کو تو نہ نافرمانی کرتے، تم نے ان کی بھی نافرمانی کی۔ اسی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر تجھے جھٹلائیں، اپنے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر تمہیں نہ مانے تمہیں جھٹلا دیں، فقط كُذِّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ، تمہارے سے پہلے پیغمبر وہ بھی جھٹلائے جا چکے، لوگوں نے ان کو بھی نہیں مانا، کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں، یعنی کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم محنت کر رہے ہو، پرانے پیغمبر بھی جو آئے تم سے پہلے انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ سینکڑوں سال یعنی کہ ان کا محنت تھی، ان کی جو انہوں نے کی لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن نہیں مانا لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے اس چیز کا کہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہوتا آیا ہے پہلے سے، یہ بھی یعنی کہ حوصلہ دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، انسان کو ایک تسلی ہو جاتی ہے اس چیز سے، کوئی انسان کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو، کوئی تکلیف اس کے اوپر گزر رہی ہو تو اس کے پیچھے پتہ چلے کہ یار یہ تکلیف پہلے سے بھی گزرتی آ رہی ہے، بہت لوگ اس تکلیف سے گزرے ہیں، تو انسان کو قدر کوئی حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں انہیں کھائی نہیں ہوں، یہ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، بہت سے لوگ تکلیف سے گزر رہے تو میں بھی گزر جاؤں، وہ گزر گئے تکلیف برداشت کر کے میں بھی کر جاؤں گا، انسان کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ پیغمبروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ محنت کرتے تھے، دن رات ایک کرتے تھے، اگر صرف جواب نیگیٹو آتا ہے تو ظاہر انسان ایک دل برداشتہ ہوتا ہے، انسان تو آخر تکلیف پہنچتی ہے انسان کو۔ تو یہ ایک تسلی والے الفاظ بتائے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں جھٹلا دیں تو کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے بہت سے پیغمبر جو گزرے رسول آئے ان کو بھی جھٹلائے جا چکے، وہ بھی جھٹلائے گئے، من قبل کا تمہارے سے پہلے، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ واضح دلائل لے کے بہت بڑے بڑے معجزات لے کے، یعنی کہ پچھلے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے واضح معجزات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دوسرے پیغمبروں کے اتنے اتنے واضح یعنی کہ آنکھوں دیکھے معجزات ہوتے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے تو اس کو بھی ہر دور میں لوگوں نے بہانے بنا کے ان کو جھٹلایا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اگر جھٹلا دیں تو کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، پہلے بھی یہ کچھ ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، ماننے والے ان کے لیے ایک نشانی بھی کافی ہوتی ہے، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے معجزات کا انبار بھی لگا دیا جائے تو وہ نہیں مانتے۔ کہ اللہ بتا رہے کہ تم سے پہلے بھی رسول جھٹائے گئے جو کہ واضح دلائل بھی لے کے آئے، اور زبر اور صحیفے بھی اللہ کے یعنی کہ احکامات بھی دیے، وہ کتاب المنیر، روشن کتابیں پوری پوری نازل کی، من کے بعد صحیفے بھی نازل ہوئے، چھوٹے چھوٹے احکامات بھی نازل ہوئے جو کہ وقتی طور کے تھے، اور پوری پوری کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تھا انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ہر دور میں ایسے بہانے بنائے، تو آج بھی اگر ایسے بہانے بن رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی آیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی ان چیز کے اندر نشانی یہی ملتی ہے کہ اللہ کے پیغام ہر دور میں اللہ کے بندوں نے پہنچائے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری آج لگ چکی ہے اسی کی، یعنی کہ جو ختم نبوت ہو چکی ہے، انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا، تو اللہ کا پیغام تو ابھی پہنچایا جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو محفوظ کر دیا ہمارے کہ یہ کتاب اب جو ہے وہ پہنچائی جائے گی۔ پہلے یعنی کہ پیغمبروں کی ضرورت خاص طور پہ اس لیے ہوتی تھی کہ کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، کتاب ٹیمپر ہو جاتی تھی، بدل جاتی تھی، یا کام یعنی کہ وہ ناپید ہو جاتے تھے کہ اللہ نے بھیجا کیا تھا، اس کے لیے نیا نبی لانا ضروری ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ پیغام پہنچائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر کے ایک کتاب کو اللہ نے اس طریقے سے محفوظ کر دیا کہ اللہ کا کام جو تھے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے، اب ان پیغامات کو پہنچانا جو ہے وہ پوری امت پر ذمہ داری ڈل گئی، تو یہ پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔
تو اس سے نتیجے میں ہنڈرنسز آئیں گی، وہی ایسی طریقے سے مخالفت کا سامنا سارا کچھ کرنا پڑے گا جو انبیاء کو کرنا پڑا۔ تو وہ نافرمان جو لوگ تھے شروع سے وہ آج بھی ہیں، جنہوں نے جھٹلانا تھا اس دور میں جھٹلاتے رہے، وہ آج بھی جھٹلانے والے اس طرح جھٹلائیں گے۔ تو یہ حوصلہ افزا اللہ نے بات بتائی کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو جھٹلائے تو اللہ کے پیغمبر بھی جھٹلائے جاتے رہے، جھٹلایا تمہیں بھی جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تمہارا کام پیغام پہنچاتے رہنا ہے، جنہوں نے بہانے بازی کرنی ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے۔ اور بہانے کیسے کیسے بنائے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیسے ایسے بہانے بنائے جن کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، اور وہ آج بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا آتا وہ عجیب و غریب بہانے گھڑتے ہیں، عجیب عجیب یعنی کہ عذر پیش کرتے ہیں بات کو صرف نہ ماننے کے لیے۔ وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بات تو واضح ہو گئی، اب انہوں نے ماننا نہیں ہے بس، اس کا ظاہر ہے جنہوں نے نہیں ماننا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کے عذاب کے، اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے کے ختم کر دیتا تھا کئی قوموں کو، اب یہ آخری قوم سمجھے چل رہی، اس کے بعد قیامت ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ختم نہیں کرتا، ایک ڈھیل ایک مہلت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، کو ملی ہوئی ہوتی ہے، آخر جب زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ تو مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جزا و سزا کا معاملہ وہ اللہ کے یہاں پھر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان احکامات کو ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پیغام لوگوں تک پہنچانا اللہ نے ہماری ذمہ داری ڈالی ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح انداز سے اللہ تعالیٰ میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔